الله والله 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معارف و مسائل توحید کی طرف دعوت تمام انبیاء کا وظیفہ رہا ہے۔ دوسری آیت میں جو نقلی دلیل توحید کی پیش کی گئی ہے تشریح اس کی یہ ہے کہ جس بات پر بہت سے انسان متفق ہوں، خصوصاً جب کہ وہ مختلف ملکوں کے باشندے اور مختلف زبانوں میں پیدا ہوئے ہوں اور درمیان میں سینکڑوں ہزاروں برس کا فاصلہ اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، اس کے باوجود جو اٹھتا ہے وہی ایک بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب ایک ہی بات اور ایک ہی عقیدہ کے پابند ہوتے ہیں، تو فطرت اس کے قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں تو مسلسل اس بات کا چلنا کچھ بعید نہ تھا۔ لیکن زمانہ دراز گزر جانے اور اولاد آدم علیہ السلام کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ جس کی طرف آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا۔ ان کے زمانہ دراز گزرنے کے بعد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ملک عراق و شام میں پیدا ہوتے ہیں اور ٹھیک وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلہ کے انبیاء آتے ہیں اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں اور وہی دعوت دیتے ہیں۔ اس پر زمانہ دراز گزرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں اور آخر میں سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کر تشریف لاتے ہیں۔ اب اگر ایک خالی الذہن انسان جس کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض اور بیر نہ ہو، سادگی کے ساتھ ذرا اس سلسلہ پر نظر ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک 1,24,000 انبیاء علیہم السلام مختلف زبانوں میں مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے، سب کے سب یہی کہتے اور بتلاتے چلے آئے، اکثر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ زمانہ تصنیف و تالیف اور کتابت کا بھی نہ تھا کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں اور تحریریں مل جاتی ہوں، ان کو دیکھ کر وہ اس دعوت کو اپنا لیتے ہوں، بلکہ انہی میں ہر ایک دوسرے سے بہت قرنوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس کو اسباب دنیا کے تحت پچھلے انبیاء کی کوئی خبر نہیں ہوتی، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر ان سب کے حالات و کیفیات سے مطلع ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو اس دعوت کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی ذرا سا انصاف کے ساتھ غور کرے کہ اگر 1,24,000 انسان مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ایک ہی بات کو بیان کریں تو قطع نظر اس سے کہ بیان کرنے والے ثقہ اور معتبر لوگ ہیں یا نہیں، اتنی عظیم الشان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لیے اس بات کی تصدیق کے واسطے کافی ہوتا ہے۔ اور جب انبیاء علیہم السلام کی ذاتی خصوصیات اور ان کے صدق و عدل کے انتہائی بلند معیار پر نظر ڈالی جائے تو ایک انسان یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ صحیح اور ان کی دعوت حق اور فلاح دنیا و آخرت ہے۔ شروع کی 2 آیتوں میں جو مضمون توحید کا ارشاد فرمایا گیا اس کے متعلق حدیث کی روایات میں ہے کہ بعض نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مذہبی گفتگو جاری ہوئی۔ شروع کی 2 آیتوں میں جو مضمون توحید کا ارشاد فرمایا گیا اس کے متعلق حدیث کی روایات میں ہے کہ بعض نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مذہبی گفتگو جاری ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی توحید کے ثبوت میں یہی 2 دلیلیں بإذن خداوندی پیش فرمائیں جس سے نصارہ لاجواب ہوئے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیتوں میں بھی اسی مضمون توحید کا تکمیل ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے جس سے کسی جہان کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں، اور چوتھی آیت میں اس کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے کہ اس نے اندھیروں کو بطن مادر کے 3 اندھیریوں میں کیسی حکمت اور حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا اور ان کی صورتوں اور رنگوں میں وہ صنعت کاری فرمائی کہ اربوں انسانوں میں ایک کی صورت دوسرے سے ایسی نہیں ملتی کہ امتیاز نہ رہے۔ اس علم محیط اور قدرت کاملہ کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اس لیے وہ لائق عبادت نہیں۔ اس طرح توحید کے اثبات کے لیے حق تعالی شانہ کی 4 اہم صفات ان 4 آیتوں میں آ گئیں۔ پہلی اور دوسری آیت میں صفات حیات ازلی و ابدی اور قومیت کا بیان ہوا، تیسری سے چھٹی آیت تک علم محیط اور قدرت کاملہ مطلقہ کا
اس سے ثابت ہوا کہ جو ذات ان 4 صفات کا جامع ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔